السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد تقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا فیکٹ سٹوری۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا گیا؟ نمرود جس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، اس کا کیا انجام ہوا؟ نمرود نے اللہ سے جنگ کیسے کی اور کیسے وہ اپنے سر پر جوتے مار مار کے ہلاک ہو گیا؟ تاریخ کے وہ راز جو آج تک پس پردہ ہیں، آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے ناظرین، اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جنہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ انہیں بتوں سے اس قدر نفرت تھی کہ جب تمام مشرکین اپنی عیدگاہ میں کوئی مشرکانہ رسم ادا کرنے جا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جانے سے انکار کر دیا، اور جب سارے لوگ چلے گئے تو آپ نے کھانا کھایا اور تھوڑا کھانا اور تیشہ اپنے ساتھ لے کر مرکزی بت خانے میں داخل ہوئے، جہاں کثیر تعداد میں بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک بت کے سامنے گئے اور جا کر کہا کہ کھانا کھاؤ اور مجھ سے باتیں کرو۔ جب وہ کوئی جواب نہ دیتا تو اس کا سر اور ہاتھ پاؤں تیشے سے کاٹ دیتے۔ آہستہ آہستہ آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے گلے میں تیشہ لٹکا کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب عیدگاہ سے رسم کی ادائیگی کے بعد لوگ اپنے گھروں کو لوٹے اور بتوں کی شکستہ حالی دیکھی تو پوری قوم میں کوہرام برپا ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں ابراہیم نام کا ایک نوجوان رہتا ہے جو ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، یہ اسی کی حرکت ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ لیا اور نمرود کے پاس لے گئے۔ نمرود حضرت ابراہیم سے مخاطب ہوا اور ان سے دریافت کیا کہ کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ وہ پارا پارا ہو گئے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں ایسا کیوں کروں گا؟ میرا خیال ہے کہ یہ کام اس بڑے بت کا ہے کہ جس کی گردن میں تیشہ لٹکا ہوا ہے، اگر وہ بولتا ہے تو اس سے پوچھ لو۔ نمرود اس جواب پر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ ناظرین، انسان پرستی کے ذیل میں نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس کے اس غرور کو بھی توڑا جب اس نے آپ سے سوال کیا کہ تم اپنا پروردگار کسے سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں۔ ناظرین، نمرود نے اسی وقت ایک بے گناہ کی جان لے لی اور ایک ایسے شخص کی جان بخش دی جس کے لیے موت کی سزا کا حکم ہو چکا تھا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم اگر خدائی دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے سورج نکالو۔ وہ کافر ابراہیم کی یہ بات سن کر دنگ رہ گیا اور خاموشی کے علاوہ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ لیکن اس بات پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس قدر غضبناک ہوا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ آگ میں جلانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، حضرت ابراہیم کو قید کر لیا گیا اور انہیں آگ میں جلانے کا انتظام کیا جانے لگا۔ پوری قوم نے مل کر 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کیں اور ایسی آگ جلائی گئی کہ شعلے بلند ہو کر آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ تاریخ میں آگ کی یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس کے اطراف میں 3 میل تک پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ نمرود نے اپنے لیے بہت ہی اونچا مقام تعمیر کرایا تھا تاکہ وہاں سے بیٹھ کر حضرت ابراہیم کا تماشا دیکھ سکے۔ اب مسئلہ حضرت ابراہیم کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا تھا، لہٰذا اس کے لیے منجیق تیار کی گئی اور ابراہیم کو زنجیروں میں جکڑ کر اس منجیق میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینک دیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو آسمان کروٹیں لینے لگا اور زمین کے سینے سے ایک آواز بلند ہوئی کہ پروردگار، تیری دنیا میں ابراہیم کے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے؟ لیکن حکمت الہی خاموش رہی۔ ملائکہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو ہوا کے دوش پر آگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی بے چین ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ انہوں نے کہا، پروردگار، اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے خلیل کی مدد کے لیے جاؤں۔ حکم ہوا کہ اگر میرا خلیل تمہاری مدد قبول کر لے تو ضرور جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ یا خلیل اللہ، کیا آپ کو مجھ سے کوئی حاجت ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، حاجت تو ہے،
مگر تم سے نہیں اور جس سے حاجت ہے اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ حضرت ابراہیم کا یہ کہنا تھا کہ قدرت الہی جنبش میں آئی۔ جس آگ میں حضرت ابراہیم تھے اس نے اپنی فطرت بدلی اور سرد ہونا شروع ہو گئی، اور اس حد تک سرد ہوئی کہ حضرت ابراہیم کے دانت بجنے لگے۔ پھر وہ اعتدال پر آئی تو بڑکتے ہوئے شعلے گلزار بن گئے اور دہکتے ہوئے انگارے گل و لالا بن گئے۔ ناظرین، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مشاہدہ قدرت کے بعد پوری قوم ایمان لے آتی، مگر ان بدبختوں کے کفر و عناد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ بس مختصر سے لوگوں نے نمرود سے چھپ کر ایمان قبول کیا۔ نمرود اپنی شکست و ناکامی پر 1 سال تک خاموش رہا، مگر جب اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے موقف پر اڑے ہوئے ہیں اور کار تبلیغ تیزی سے جاری ہے، تو وہ بدبخت جنون میں گرفتار ہو کر ابراہیم کے خدا سے جنگ پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ میں تمہارے خدا سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ مجھ سے مقابلے کے لیے تیار ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، کیا تو میرے خدا سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتا ہے؟ پھر آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، کیا پروردگار، نمرود تجھ سے جنگ کرنے کا خواہش مند ہے، اسے کیا جواب دوں؟ حکم ہوا کہ نمرود اپنا لشکر جمع کرے۔ ناظرین، نمرود نے 6 ماہ میں لشکر اکٹھا کیا، اور جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ تیروں، کمانوں، نیزوں اور تلواروں سے لیس لشکر کو لے کر ایک میدان میں ڈٹ گیا اور ابراہیم کو بلوا کر کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ اپنا لشکر لے کر آ جائے۔ ابراہیم نے کہا، گھبراتا کیوں ہے؟ تیری ہلاکت کے لیے میرے پروردگار کا لشکر ضرور آئے گا۔ ناظرین محترم، مغرب کی سمت سے ایک کالی گٹا اٹھی جو تیزی سے آگے بڑھ کر نمرود کے لشکر پر محیط ہو گئی۔ لوگوں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ کالی گٹا سیاہ رنگ کے مچھروں کی ایک عظیم فوج ہے جو عذاب کی شکل میں نازل ہوئی ہے۔ ایک ایک سپاہی سے لاکھوں کی تعداد میں مچھر لپٹ گئے اور ان کا خون چوس چوس کر سب کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ایک مچھر بعد میں آیا تھا، اسے خدا نے نمرود پر مسلط کیا جو اس کی ناک کے راستے سے دماغ میں گھس گیا۔ ناظرین، جب وہ مچھر نمرود کو کاٹتا تھا تو نمرود چیخنے لگتا تھا اور اسے ایسی سخت اذیت ہوتی تھی کہ جب تک اس کے سر پر جوتا نہ مارا جاتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ یہ سلسلہ 40 سال تک جاری رہا۔ روزانہ جوتے کھاتے کھاتے آخرکار وہ اسی عذاب میں مر گیا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔